حضرت امام حسین علیہ السلام نے زوجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سلمہ علیہ السلام سے یہ بھی فرمایا، بلکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے اہل بیت اطہار علیہ السلام اور شیعوں میں سے کون کون میرے ساتھ شہید ہوگا۔ اگر آپ علیہ السلام کربلا کا یہ منظر دیکھنا چاہتی ہیں تو دیکھیے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے کربلا کی طرف اشارہ کیا تو جناب سلمہ علیہ السلام بے قرار ہو گئیں اور گریہ وزاری کے ساتھ کہا، خدا حافظ۔ یقیناً حضرت امام حسین علیہ السلام نے جناب سلمہ علیہ السلام کو کربلا کا منظر دکھا دیا تھا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ لیا تھا جو آنکھیں دیکھتی ہیں۔ روایت ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں وارد ہوئے تو اس سرزمین کا نام معلوم کیا۔ بتایا گیا کہ اس وادی کو کربلا کہتے ہیں۔ فرمایا، کربلا۔ جب ہم اپنے والد کے ہمراہ سفین جاتے وقت اس سرزمین پر پہنچے تھے تو والد نے یہاں ٹھہر کر اس کا نام معلوم کیا تھا۔ لوگوں نے بتایا تھا کہ یہ کربلا ہے۔ تو والد علیہ السلام نے فرمایا، یہ زمین ان کے اونٹوں کے بٹھانے کی جگہ اور ان کا مقتل ہے۔ اور جب ساتھیوں نے اس جملے کے معنی معلوم کیے تو فرمایا، اس سرزمین پر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک جماعت آئے گی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے عبداللہ ابن زبیر سے فرمایا، خدا کی قسم اگر میں کسی سوراخ میں بھی پناہ ہو جاؤں گا تو وہ مجھے وہاں سے بھی نکال کر قتل کر دیں گے۔ خدا کی قسم وہ میرے اوپر اسی طرح ستم روا رکھیں گے کہ جس طرح قوم یہود شنبہ کے دن سرکشی و فرمانی پر اصرار رکھتی تھی۔ روایت ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام بار بار فرماتے تھے کہ خدا کی قسم مجھے یہ گروہ بنی امیہ اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک میری کٹی ہوئی رگوں سے خون نہ بہہ جائے گا، اور جب وہ ایسا کریں گے تو پھر خدا ان پر ایسے آدمی کو مسلط کرے گا جو انہیں ذلیل کرے گا۔ ابراہیم بن سعید نے، جو کہ زہیر بن کین کے ساتھیوں میں سے تھے، جب اثناء راہ میں وہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے آ ملے تو سنا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے زہیر سے فرمایا، اے زہیر، میں اپنی جائے شہادت سے واقف ہوں، اور اپنے سر اقدس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اسے زہر بن قیس انعام پانے کی امید میں یزید کے پاس شام لے جائے گا، لیکن یزید اسے کچھ نہ دے گا۔ سید ابن طوس نے نقل کیا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام 3 ذی الحج بروز منگل مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے، لیکن سیوطی نے دین کی تعین کے بغیر لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام 10 ذی الحج کو مکہ سے عراق کی سمت روانہ ہوئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام تاریخ کے اس اہم و حساس موڑ پر اسلام کے مسلم اصولوں کو پامال ہوتے، بدعتوں کو پھیلتے اور فسادات کو بڑھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام ایک خدائی نمائندے کی حیثیت سے خود کو بنی امیہ سے مقابلہ کرنے کا ذمہ دار سمجھتے تھے۔ چنانچہ پوری طاقت کے ساتھ آپ علیہ السلام ان ظالموں، سرکش اور شرک و فساد کے پیکروں کے مقابلے میں آ گئے۔